السلام علیکم ناظرین، اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا اور قدرتی عناصر، طوفانوں، ستاروں، سورج، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں اور دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا یا پہاڑوں پر چھوڑ دیتا، اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اب دیوتا اسے حادثات اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ قربانی کا یہ تصور یوں ہی چلتا رہا۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا حقیقی مقصد اور حقیقی فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے پھر فلسطین سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو گفتگو ہوئی، قرآن اس کو کس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ: یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان، جس کام کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کا ایسا طرز اختیار نہیں کیا جس سے خوف اور وحشت ٹپکتی ہو، بلکہ فکری اور ذہنی طور پر اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کے خوبصورت انداز میں ترغیب دی، تاکہ جب اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر عمل پیرا ہوا جائے تو اس میں بیٹا مجبور نہ ہو، بلکہ تسلیم و رضا کا پیکر نظر آئے، اور ہر عبادت کا مقصود یہی ہوا کرتا ہے۔ اور ناظرین، قرآن کریم کی آیات اور دیگر تفاسیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو جذبات، احساسات اور سمجھداری سامنے آتی ہے وہ کچھ ان الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے کہ حضرت اسماعیل نے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر میں کس طرح تیار ہوئے۔ حضرت اسماعیل نے اس قربانی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اسے محض اللہ کی عطا سمجھا اور مشیت الہی پر صبر کرنے والوں کی قطار میں خود کو کھڑا کر دیا۔ 10-12 سال کے بچے نے یہ حکم سنایا کہ میں اللہ کے حکم پر دل و جان سے راضی ہوں، اور یہ راضی ہونا محض لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ ذبح ہونے کو بھی تیار ہوں۔ اور اپنے باپ کو بھی یہ باور کروایا کہ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ میں نہ پڑ جائیے کہ شاید یہ میرا بیٹا یہ ہنگامی فیصلہ کر رہا ہے یا اس کا فیصلہ وقتی ہے، بلکہ میں قربانی کا فلسفہ خوب اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، اور چونکہ اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہے اس لیے میں بھی صبر کروں گا۔ اقبال اس موقع پر کہتے ہیں: یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا جذبہ پختہ تھا، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا مصمم ارادہ تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ دونوں باپ بیٹا فلسفہ قربانی کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ ناظرین، انسان اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے، لیکن لخت جگر کی نرم و نازک اور معصوم گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ کام اعصاب شکن، مشکل اور صبر آزما تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدق نیت کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا تو رب العزت نے بچے کے عوض ایک دمبا وہاں بیچ دیا اور فرمایا: آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور کامیابی کا یہ پھل ملا کہ اس کے بعد یہ عمل شریعت میں اس قدر پسندیدہ اور مقبول ہوا کہ اسے سنت ابراہیمی کے مبارک الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی ایسی مضبوط دلیل ہے جو تا قیامت قائم رہے گی۔ ناظرین، یہی فلسفہ قربانی ہے کہ جب اس خالق و مالک کا حکم آ جائے پھر اپنی مجبوریوں کو نہ دیکھا جائے، اپنی ذاتی پسند کو نہ دیکھا جائے، پھر اس کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ فلسفہ قربانی یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ حافظ۔